اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 256 اور پہلی قسط ہے آج کے حوالے سے، اور پیج ہے 547۔ اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر، یہ سب ہیڈنگ ہے لیکن مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے غزوہ فتح مکہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے یہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں فتح مکہ، غزوہ فتح مکہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و بنود، باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بھار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار ہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ اسلامی لشکر اچانک قریش کے سر پر۔ ناظرین، یہ سب ہیڈنگ ہے غزوہ فتح مکہ کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو حضرت عباس رضی اللہ نے اس سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگوں، یہ محمد ہیں، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بنت عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ کر بولی، مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، مار ڈالو اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو، برا ہو ایسے بے شرو خبر رساں کا۔ ابو سفیان نے کہا، تمہاری بربادی ہو، دیکھو تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ محمد ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس سے مقابلے کی تاب نہیں، اس لیے جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ تجھے مارے، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے، البتہ اپنے کچھ اوباشوں کو لگا دیا اور کہا کہ انہیں ہم آگے کیے دیتے ہیں، اگر قریش کو کچھ کامیابی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ ہو رہیں گے، اور اگر ان پر ضرب لگی تو ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ قریش کے یہ احمق اوباش مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر کی کمان میں خندمہ کے اندر جمع ہوئے۔ ان میں بنو بکر کا ایک آدمی حماس بن قیس بھی تھا، جو اس سے پہلے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، جس پر اس کی بیوی نے ایک روز کہا، یہ کائے کی تیاری ہے جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے کہا، محمد اور اس کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے۔ اس پر بیوی نے کہا، خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کے مقابل کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔ اس کے بعد کہنے لگا، اگر وہ آج مد مقابل آ گئے تو میرے لیے کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ مکمل ہتھیار، دراز انی والا نیزہ اور جھٹ سونتنی جانے والی دو دھاری تلوار ہے۔ خندمہ کی لڑائی میں یہ شخص بھی آیا ہوا تھا۔ ناظرین، اسلامی لشکر ذی طوا میں، یہ شہ سرخی ہے، اسلامی لشکر ذی طوا میں۔
ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرا زہران سے روانہ ہو کر ذی طوا پہنچے۔ اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط تواضع سے آپ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگے کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ ذی طوا میں آپ نے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی، خالد بن ولید کو داہنے پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جوہنیہ اور کچھ دوسرے قبائل عرب بھی تھے، اور خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیرین حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں، یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔ حضرت زبیر بن عوام بائیں پہلو پر تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ کا پھریرا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکے میں بالائی حصے یعنی قدا سے داخل ہوں، اور ہجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی مدد تک وہیں ٹھہر رہے اور ہجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت عبیدہ پیادے پر مقرر تھے، آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں، یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ کے آگے اتریں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا، مکہ میں اسلامی لشکر کا داخلہ۔ ناظرین، ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں سے چل پڑے، اور حضرت خالد رضی اللہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے مٹلا دیا گیا۔ البتہ ان کے رفقا میں سے بھی کرز بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد اور ان کے رفقا کی مد بھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ پر 12 مشرک مارے گئے، اور اس کے بعد مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس، جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا، دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا، وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا، اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا، جبکہ صفوان اور اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سونتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور ہیما کی کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا۔ ہائے ہما کے کچھ سوائی سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم ملامت کی ادنا بات نہ کہتیں۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ مکہ کی گلی کوچوں کو روندتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر ہجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے ایک قبہ نصب کیا، پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ تشریف لے آئے۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے مسجد حرام میں رسول اللہ کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر، یہ سب ہیڈنگ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلو میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اس کی چھت پر 300 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جا الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورۃ نمبر 17 کی آیت نمبر 18۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل جانے والی چیز ہے۔ جا الحق وما یبدئ الباطل وما یبدئ۔ سورۃ نمبر 34 اور آیت نمبر 49۔
حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی، اور آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا۔ تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبہ کی کنجی لی، پھر آپ کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں، اور ان کے ہاتھ میں فال گیری کے تیر تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے۔ خدا کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے خانہ کعبہ میں رسول اللہ کی نماز اور قریش سے خطاب۔ اس کے بعد آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ اور بلال رضی اللہ بھی اندر ہی تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا۔ جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔ 2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے، 1 کھمبا داہنے جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ پھر وہیں آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش سامنے مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے تھے، انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ قریش نیچے تھے، انہیں یوں مخاطب فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ سنو، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو، قتل خطا شبہ عمد میں جو کوڑے اور ڈنڈے سے ہو مغلظ دیت ہے، یعنی 100 اونٹ، جن میں سے 40 اونٹوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں۔ اے قریش کے لوگو، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورۃ نمبر 49 اور آیت نمبر 13۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس ویلاگ کے کچھ حصے بھی باقی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کا ہیڈنگ ہوگا، آج کوئی سرزنش نہیں، آج کوئی سرزنش نہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ ویلاگ نمبر تھا 256 اور پہلا ویلاگ تھا آج کے لحاظ سے۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام،
وصلات سکون آفریں رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔